بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 5 کے لیے اردو کا 3rd لیکچر ہے۔ جیسے کہ اس دن ہم نے 2nd لیکچر میں پڑھا تھا حدیث پڑھنے کے فائدے۔ اس میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ تمام باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، یا وہ کام جو وقتاً فوقتاً انہوں نے خود کیے، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی اقسام کتنی ہیں، یہ تمام باتیں اس دن لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ تو آئیے اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے سے قرآن کریم میں بیان کی ہوئی باتیں بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اور معاملہ ایسا نہیں جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب مسلمانوں کے لیے ایک عمدہ نمونہ قرار دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہماری رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، کہنے سننے، پڑھنے لکھنے پڑھنے اور آرام کرنے، غرض ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے ہر معاملے سے حضور متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارآمد باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں اور ان کا مطلب سمجھ کر ان پر عمل کریں تو زندگی کے ہر میدان میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے سے قرآن کریم جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اتارا ہے وہ ہمیں سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث میں ہماری زندگی سے متعلق تمام مسائل کا حل ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے متعلق ہمیں حدیث ملتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو عمدہ نمونہ کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو مطلب قرآن مجید میں جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مطابقت رکھتی ہوں، اور آپ کی زندگی تمام کا تمام جو ہے آپ کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ تو اسی طرح ہمارے رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، غرض کے ہر چیز ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہماری موت تک کے متعلق تمام معاملات حدیث سے ہمیں ان کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم احادیث کو پڑھیں، سمجھیں اور حیات طیبہ کے اوپر نظر رکھیں تاکہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ نیکسٹ پیراگراف تک جاتے ہیں۔ بچوں، حدیث پڑھنے سے آپ میں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور آپ اپنے اندر ایک نئی قوت اور نیا حوصلہ محسوس کریں گے جو آپ کو اپنی زندگی کے ہر معاملے کو سمجھنے اور مشکل کو حل کرنے میں مدد کے قابل بنا دے گا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بغور پڑھنے سے آپ کو بے پناہ عملی فائدہ بھی ہوگا، آپ کے غور و فکر اور عمل میں تبدیلی آئے گی، آپ کی شخصیت میں ایسے عظیم رہنما کی جھلک نمایاں ہونے لگے گی جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے سے آپ پہلے سے بہتر اور کامیاب انسان بن جائیں گے۔ جیسا کہ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نہ صرف ہماری امت کے نبی ہیں، ہمارے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، بلکہ وہ تمام عالم انسان کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کو کوئی بھی پڑھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ اس کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنی کہ ہمارے لیے۔ اور ایسے آپ بہت سارے ممالک دیکھتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال زندگی کو کوٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی باتوں کو مختلف بینرز پہ، مختلف بل بورڈز پر اور مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ بھی اسٹرکٹلی اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ان سے بہتر انسان پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، تو ہمارے لیے تو اس کی باتیں مختلف ہے کیونکہ ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بچوں، اگر ہم حدیث پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یا ہم ڈیلی بیسس پر اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر اس کو حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے غور و فکر، یعنی ہمارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں
یہ غور و فکر اور عمل، ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، اور پھر ان کو اپنی زندگی میں جب ہم عملی طور پر لاتے ہیں تو اس میں بہت بڑا فرق محسوس ہوگا۔ جب ہم ایک چیز پڑھتے ہیں، کسی عظیم شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی ہماری زندگی پر، ہماری بول چال پر، ہمارے رہن سہن پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہم اس سے گہرا اثر لیتے ہیں۔ یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم کوئی بھی حدیث چھوٹی سے چھوٹی پڑھتے ہیں تو ضرور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو میرے پڑھانے کے بعد 2 بار ضرور پڑھیں اس سبق کو، تاکہ اس میں جو باتیں ہیں آپ ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نئے الفاظ یا مشکل الفاظ جو ہیں ان کو اچھی طرح ان کا تلفظ کی ادائیگی آپ پڑھ سکیں۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو احادیث کہا جاتا ہے۔ احادیث پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس کو 2-4 بار ریڈ کریں تاکہ آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ سکے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔